ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 سے ایک افسانے کا ترجمہ منتخب کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے گڈے گڑیا۔ یہ افسانہ پریا تندولکر کا لکھا ہوا ہے، جسے ترجمہ شکیل فاروقی نے تحریر کیا۔ گڈے گڑیا کا افسانہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 میں شائع کیا گیا۔ آج اسے دوبارہ دریافت ڈیجیٹل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے گڈے گڑیا، شکیل فاروقی۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ٹیبل لیمپ کی دھندلی دھندلی روشنی میں اس کی بیوہ ماں کے چہرے کی اداسی اور بے رونقی اور بھی بھیانک لگ رہی تھی۔ ماں کے زمانے میں شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکی کی پسند و ناپسند کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ 13 برس کی عمر میں اس کی ماں کو اس سے 20 سال بڑے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی؟ اسے ماں پر بڑا ترس آتا تھا۔ بیچاری ہمیشہ مرد کے سہارے پر رہی، مگر شوہر کی موت کے بعد اسے بیٹی پر آسرا کرنا پڑا۔ اس کا جی چاہا کہ اجے سے شادی سے انکار کی بات پر ماں رد عمل کے طور پر کچھ کہے تو پھر وہ اسے کھری کھری سناتے ہوئے کہہ دے کہ وہ ماں کی طرح پست حوصلہ عورت نہیں کہ مرد کا نخرہ برداشت کرے۔ زندگی گزارنے کے لیے مرد کا سہارا لازمی تو نہیں، لیکن رد عمل کے بجائے ماں نے کہا، منا سو گیا ہے، اسے بہت شدید کھانسی ہے، تنو سے کہنا کہ اسے کھانسی کا شربت دینا نہ بھولے۔ وہ ماں کے بستر سے اٹھ کر بھائی کے کمرے تک گئی۔ دروازہ بند تھا۔ انگلی سے دستک دے کر وہ رک گئی۔ ارے آپ! اس کی بھابھی نے دروازہ کھولا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ ہر ایک کمرے میں جانے کا اس کا وقت مقرر تھا۔ اس وقت اکثر وہ گھر پر موجود ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ وقت وہ اجے کے ساتھ گزارتی تھی۔ آج گھر پر ہی ہو؟ بھائی نے استفسار کیا۔ ہاں، ماں کہتی تھی تمہیں کھانسی ہو گئی ہے۔ ایک کے بعد ایک سگار پینا، تنو نے کہا۔ زیادہ نہیں پیتا ہوں باجی، کچھ کھانسی واسی نہیں ہوئی ہے، بھائی لڑکے کو نائٹ ڈریس پہناتے ہوئے بولا۔ تنو، بوا مجھے بندوق لا کے دے گی، بڑے بھیا کی طرح بھائی کی لڑکی نے منہ سے انگوٹھا نکالتے ہوئے کہا۔ پتلی کہیں تم لڑکا تھوڑی ہو جو بندوق سے کھیلو گی، لڑکیاں تو گڑیوں سے کھیلتی ہیں، تنو نے کہا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ ٹھیک نہ تھا۔ آخر وہ لڑکی گڑیا سے ہی کیوں کھیلے؟ گڑیا سے کھیلتے اگر اچانک کوئی ذمہ داری اس کے سر پر آن پڑی، جیسے خود میرے سر پر آن پڑی تھی، تو پھر بننے سنورنے گھر کے خواب دیکھنے والی معصوم بچی کا مردوں کی دنیا میں راہ تلاش کرتے کرتے دم ہی گھٹ جائے گا۔ تم بچوں سے عورتوں کے کھیل اور مردوں کے کھیل جیسی باتیں کر کے انہیں تفریق کرنا نہ سکھایا کرو، انہیں کچھ سمجھنے سے رہ جائے گا کیا؟ تنو نے کہا۔ اور مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا میری بیٹی مردوں والا برتاؤ کرے، اسے نزاکت سے حیا سے پیش آنا چاہیے، میری بیوی کی طرح، سہاس نے تنو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر تنو وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ٹن 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 فون کی گھنٹی بجی اور جیسے وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ گئی۔
یہ اجے ہی کا فون ہوگا، اس نے سوچا اور ریسیور اٹھا لیا۔ میں اجے، دوسری طرف واقعی اجے ہی تھا۔ بولیے، اس نے رسمی انداز میں کہا۔ شام کو تم نے جو کچھ کہا تھا اس پر تم اب بھی اٹل ہو؟ وہ چپ رہی۔ دیکھو، میں تمہیں شدت سے چاہتا ہوں، مرتا ہوں تم پر۔ میرا گھر، میری جائیداد، میری ملکیت، سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ میں تمہیں عیش و آرام سے مالا مال کر دوں گا۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ تمہارے بنا میرا زندہ رہنا ناممکن ہے منی۔ تم تو میری زندگی کا ایک لازمی جز بن چکی ہو۔ میں اپنا کام جاری رکھوں تو بھی؟ اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ دیکھو اجے، میں بھی تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ شادی، خاندان، بچے، سب کچھ مجھے چاہیے، ابھی بلا تاخیر۔ عمر کسی کے لیے رکتی نہیں، وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، یہ میں جانتی ہوں۔ تو چھوڑ دو سب کچھ، ہم دونوں شادی کر لیں ابھی اسی لمحے۔ اجے کا لہجہ بہت جذباتی تھا۔ شادی ہم ضرور کریں گے، اپنا کام بھی میں چھوڑ دوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی مہلت درکار ہے۔ میں نے بہت لڑائیاں لڑ کر جو سامراج کھڑا کیا ہو اسے جھٹکے سے تو گرا نہیں سکتی۔ ذرا سوچو تو، تم کو ایسا مرحلہ درپیش ہو تو تم کیا کرو گے؟ میری بات نہ کرو، میں مرد ہوں، آئی ایم اے مین، سمجھی؟ اور یہ سنتے ہی وہ غصے سے بےتاب ہو گئی۔ اس کا جی چاہا کہ فون اٹھا کر پھینک دے۔ پھر بہت دیر تک کوئی گفتگو ہی نہ ہوئی۔ آخر اجے ہی بولا، کر لیا فیصلہ؟ جلدی بتاؤ، کل صبح 7 بجے میری میٹنگ ہے۔ میرا بھی آفس ہے، اس نے کہا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں تمہیں صرف اپنے لیے ہمیشہ فری چاہتا ہوں۔ تمہاری مصروفیت سے میرا کوئی سروکار نہیں، اجے نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دو اجے، شادی کے بعد میری دلچسپی آہستہ آہستہ خود ختم ہو جائے گی۔ اسے دیودت یاد آ گیا جسے اس نے ایسے ہی منایا تھا۔ اسے لگا جیسے اس وقت بھی وہ اسی طرح گڑ گڑا رہی ہو۔ سب کچھ ابھی بند کرنا ہوگا۔ شادی کے بعد کا خطرہ مول لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ بعد میں تم من مانی کرو گی، اس وقت میرے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ تم عورتیں شوہر کو ایک بار مٹھی میں بند کر لو تو پھر… سوری دیودت، اس کے منہ سے جیسے بے ساختہ نکل گیا۔ میں دیودت نہیں، میں اجے ہوں۔ میں اس جیسا نالائق اور گیا گزرا نہیں ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ گو ٹو ہیل، گڈ بائے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ بدحواس سی بیٹھی رہی، نہ معلوم کتنی دیر تک۔ دور کہیں گھڑی نے 2 بجنے کی اطلاع دی اور وہ ہوش میں آئی۔ اس نے ایک بار پھر چھٹکارا پا لینے جیسا ہلکا پن محسوس کیا، ایسا ہی جیسا شام کو محسوس ہوا۔ رونا آنے کے بجائے ایک تازگی سی محسوس ہو رہی ہے، گویا نئی زندگی شروع ہو گئی ہو۔ مرد کے بغیر جینے کا حوصلہ لیے ہوئے نئی زندگی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور دل ہی دل میں کل کے پروگرام کا خاکہ تیار کرنے لگی۔ تبھی شامیں اسے اپنی طرف بلانے لگیں۔ لائبریری میں بیٹھے گھنٹوں کتابیں پڑھتے رہنا یا کلبوں کی میٹنگوں میں شریک ہونا، اور کچھ نہیں تو بس پڑے پڑے سستاتے رہنا۔ نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کا عذاب اور نہ کسی کو سمجھانے منانے کی مصیبت، نہ کوئی گلہ نہ شکوہ۔
نہ کوئی پچھتاوا، نہ احساس ندامت۔ سچ تو یہ ہے کہ اب احساس ندامت باقی ہی نہیں رہا، نہ اپنی کامیابی کے لیے اور نہ حاصل کیے ہوئے بے شمار اعزازات کے لیے۔ اچھی طرح سے نہا دھو کر تر و تازہ ہو جانے کے بعد اس نے خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔